حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیسے بنی؟ اس قوم نے ایسی کون سی نافرمانی کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا؟ اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر تک زندہ رہے؟ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا؟ اور ساتھ ہی بتائیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نہایت کم عمری میں دیو وہیکل بادشاہ طالوت کو کیسے جہنم میں وصال کیا، اس کا ذکر قرآن کریم میں کس انداز میں آیا ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیں چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ دوستو، قوم اکالکا کے ظالم اور جابر بادشاہ جالوت کی قوم کے مقابلے میں سفارہ بنی اسرائیل کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان اپنی غلیل کے ساتھ شامل تھا، کیونکہ نو عمر ہونے کی وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ بادشاہ جالوت اپنے جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت شان و شوکت اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو جنگ کی دعوت دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی ورق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر للکارنے لگا۔ بادشاہ حیرت کے ساتھ نوجوان کو دیکھتا تو حقارت سے بولا کہ جا، میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا نہیں پسند کرتا۔ بے خوف نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرج آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی روشنی میں عرض سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی غلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا تکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر اوندے منہ پڑا ہوا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کے اسلحے سے بھرے فوجیوں کو سنبھلنے کا موقع تک نہ مل سکا اور اس کی قوم بدحواس ہو کر بھاگ اٹھی۔ یہ نوجوان ایک چراوا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور اپنی غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مارتا بھگاتا، لیکن قدرت نے اس کے لیے بڑے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ ایک ہی وار سے جالوت کو ہلاک کر دینے والے اس کمسن بچے کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور توانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم عطا کیا۔ ناظرین گرامی، حضرت داؤد علیہ السلام 1965 قبل مسیح میں فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ تحریر میں آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پستہ قد تھے، آنکھیں نیلی تھی، جسم پر بہت کم بال تھے، چہرے سے پاکیزگی چھلکتی تھی، نہایت ہمدرد، بہادر، نڈر ہونے کے ساتھ ساتھ حکمرانی اور فیصلہ کرنے کی قوت تحفہ خداوندی تھی۔ انبیاء کرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر تھے جنہیں قرآن کریم نے خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے۔ قرآن ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے فیصلے کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب زبور نازل کی، جس کا قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے چینل ادب زونز کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئے اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چنانچہ سمندر کے کنارے رہتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھیں، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پر اتر آئی
اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ رب العزت نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھیں۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر ہی تھا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسے میں ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوض میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلا لیا۔ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ ہلا بازی اچھی لگی اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوض میں ڈال دیں، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان کے حوض میں آ جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے حوض میں آ کر قید ہو گئیں تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا ہے جو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حملے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ رب العزت غضبناک ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمائے گا۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف علانیہ مخالفت کرتے تھے اور شیطان کے وفادار بنے رہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے تھے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھاتے اور ان کو بیچتے تھے۔ پیارے دوستو، جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 12,000 نافرمانوں کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرایا کہ وہ اللہ رب العزت کے اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کے ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ رہتے تھے جو شکار سے باز تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بڑا سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے رہے اور شکار کرتے رہے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ آیا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حالت میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا، وہ سب کے سب بندر کی صورت اختیار کر چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسان سے بندر بنا دیا،
جب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر اور ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور زار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندے بندر بن گئے۔ بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے تھے۔ یہ بندر اس دوران کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا۔ اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کوئی بھی بندر ان کی نسل میں سے موجود ہے یا نہیں۔ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے، ان کی شکلوں کو مسخہ کرتا ہے، تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والوں کی نسل موجود ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن تک زندہ رہے تھے اور اس کے بعد سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفا ہستی سے مٹا دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ۔